اے اللہ یہ مولوی کہتا میرے پاس آ جا، وہ کہتا میرے پاس آ جا، جرجیز کہتا میں صحیح ہوں، کلام کہتے میں صحیح، وہ کہتا میرا دھرم صحیح، وہ کہتا میرا۔ اے اللہ میں کہاں جاؤں، میں انسان ہوں، کیا کروں؟ اے اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں، وہدنی، تو ہی مجھے ستیہ مارگ پر چلا دے، تو ہی بتا دے کہ سچا راستہ کیا ہے، میرے دل میں تو ہی سچ کی طرف چلنے کی اللہ روشنی میرے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ میں انسان ہوں، انسانوں کی باتوں میں بہک سکتا ہوں، اے اللہ نہ جرجیز کی مانوں گا، نہ کلام کی، نہ فلاں کی، نہ فلاں کی۔ اے اللہ تیرے گھر میں آیا ہوں، تیری بھکتی کر رہا ہوں، تیری پوجا کر رہا ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں، تو مجھے ستیہ مارگ پر اگرسر کر دے، سچا راستہ دکھا دے۔ آپ نے اپنے رب سے مانگ لیا، آپ کا رب اب آپ کو کبھی بھٹکنے نہیں دے گا، مانگو گے تو ملے گا، گونگے رہو گے تو نہیں۔ سمجھ گئے ہو نا؟ جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ سارے کے سارے بندے بالکل فرشتے بن جائیں۔ میں بہت عجیب بات بتلا رہا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ سب فرشتے ہو جائیں، یہ مقصد ہی نہیں ہے ہمیں اور اس دنیا میں پیدا کرنے کا۔ اللہ کے پاس ایسی مخلوق تو پہلے سے موجود تھی، فرشتے جو گناہ نہیں کر سکتے، اللہ کی بھکتی، اللہ کی عبادت کرنے میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ کیا فرشتوں کی کمی تھی؟ کیا عبادت کرنے والے فرشتے موجود نہیں تھے؟ لیکن فرشتے گناہ نہیں کر سکتے۔ جب گناہ نہیں کر سکتے تو ان کو توبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اس نے ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ میرے بندو، ہم نے فرشتوں کو صرف نیک اور اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ تمہیں اچھے بھی کام کرنے کی طاقت دی ہے اور برے کام کرنے کی بھی طاقت دی ہے، اور تمہیں بتا بھی دیا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، تمہیں عقل بھی دے دی کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ کسی غریب کی مدد کرنا یہ اچھا ہے، شراب پینا برا ہے۔ کسی غریب کو کھانا کھلانا اچھا ہے، جوئے میں رقم ہارانا برا ہے۔ یہ عقل بھی تمہیں دے دی اور بتا بھی دیا، تمہیں اچھے کام کی بھی طاقت دے دی اور برے کام کی بھی طاقت دے دی۔ اب اللہ کے ڈر سے اگر تم برے کام کی طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو برے کام سے بچا لو تو تمہارا مقام اور تمہارا درجہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے، کیونکہ تمہیں ہم نے گناہ کی طاقت دی تھی، لیکن تم نے اللہ کے ڈر سے گناہ کے قریب تم نہیں گئے۔ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر، پھر ایک دم چلے جاؤ گے اللہ اکبر۔ کچھ مانگو گے نہیں تو کیوں ملے گا؟ بچہ روئے گا نہیں تو ماں دودھ کیوں پلائے گی؟ آپ نے مغفرت نہیں مانگی، آپ نے رحم کا سوال نہیں کیا، آپ رب سے ہدایت بھی نہیں مانگ رہے ہیں۔ ورحمنی، اللہ رحم فرما، وہدنی، مجھے ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلا، وعافینی۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، اب تک آپ نے اور ہم نے نمازیں صحیح سے پڑھی ہیں؟ مانگنے کے انداز میں مانگیے گا جیسے مانگا جاتا ہے۔ ڈی ایم صاحب آ جائیں، صاحب ہمارے ہاں اس چیز کی ضرورت ہے، صاحب ہمارے یہاں اس چیز کی ضرورت ہے، ایسے مانگیے گا نا۔ صاحب ہمارے یہاں اس کی ضرورت، ہمارے یہاں اس کی ضرورت، ہمارے یہاں اس کی ضرورت، ہمارے یہاں روڈ صحیح نہیں، روڈ صحیح کرا دیجیے، ہمارے یہاں چاپکل نہیں، چاپکل لگوا دیجیے، ہمارے یہاں سمر لگوا دیجیے، ہمارا روڈ۔ اس طریقے سے مانگو گے تو بدتمیزی ہے۔ آپ جب نماز پڑھنے جائیں تو اللہ سے اس طرح مانگے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، ایسے مانگیں، ایسے نہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ یہ تو مذاق کر رہے ہیں آپ، ایسے نہیں، روتے ہوئے مانگیے اللہم اغفر لی، لگے کہ ہم گناہگار ہیں۔ جیسے صاحب پولیس والوں کے سامنے یا جج کے سامنے، صاحب غلطی ہو گئی، صاحب آئندہ ایسی غلطی اب نہیں ہوگی، انسان وہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے تو اس انداز سے کہیے کہ واقعی اے اللہ کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا بیٹا خطا کار، خیر الخطائین التوابون، بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرے، اللہ سے چھما مانگنے میں جلدی کرے، اللہ کو منانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کرے، سب سے بہتر گناہگار